بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبأسانيدكم المتصلين حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه. وبه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل نبي إسحاق الأسود قال لي ابن الزبير: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصير إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا أن قومك حديث أحدهم قال ابن الزبير بكفر لنقصت الكعبة وجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو یہاں پر یہ منعقد کیا: من ترک بعض الاختیار مخافت ان یقصر فہم بعض الناس. باب اس شخص کے متعلق جس نے چھوڑ دیا اپنے بعض اعمال کو خوف کرتے ہوئے کہ لوگوں کو اس میں سمجھ میں کمی واقع ہو جائے گی، بس وہ زیادہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی کوئی کام ہے وہ کام اس وجہ سے کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ لوگ سمجھیں گے نہیں اور میرے اس کام کو دیکھ کر اور زیادہ کیا ہے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور دوسری بڑی کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، اختلاف میں مبتلا ہو جائیں گے. اس وجہ سے میں یہ کام کو چھوڑ رہا ہوں، تو یہ اس کا چھوڑنا جائز ہے، درست ہے. جو چیزیں سنن یا مستحبات کے درجے میں ہیں کہ کرو تو ثواب اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایسی چیزوں کو کرنے سے اگر سامنے والا کوئی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، کرنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے سنن جو ہے وہ اس کو سنت کا درجہ رکھتے ہوئے، سنت کا اعتقاد رکھتے ہوئے، نوافل کا اعتقاد رکھتے ہوئے اگر کوئی اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، یہ تو جائز ہے، درست ہے، اس لیے کہ اس جو کام کر رہا ہے اس کو وہ درجہ وہ سمجھے ہوئے ہیں. لیکن اگر وہ اس کو فرائض سمجھنے لگے تو اس صورت میں سنن کو فرض کا درجہ دے دیا، مستحب کو فرض کا درجہ دے دیا، یا اس کے اس کام کے کرنے کی وجہ سے سامنے والا شاید اس کو فرض سمجھنے لگے گا. اگر یہ خطرہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر باب میں یہ بتایا کہ تمہارے کسی کام کرنے کی وجہ سے یا تمہارے کسی کام کو چھوڑنے کی وجہ سے دوسرے آدمی فتنے میں اگر مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہاں اشکال یہ ہوگا، سورہ یہ اشکال نقل کرتے ہیں کہ یہ تو عمل کا درجہ آ گیا، عمل کی بات آ گئی کہ اگر کوئی کام تم ایسا کرو کہ جس کی وجہ سے سامنے والا اس کو فرض سمجھنے لگے، واجب سمجھنے لگے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کتاب العلم کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ یہ تو کتاب العلم چل رہی ہے، یہاں تو علمی بات ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی باریک باریک چیزوں کو بھی اپنے مد نظر رکھتے ہیں اور اس میں بہت بڑے مسائل کو اور بہت بڑی بات کو ذکر کر دیتے ہیں. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے قولی بات ہوتی ہے اسی طریقے سے فعل بھی ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے بات کے ذریعے سے علم حاصل کی جاتی ہے اس طریقے سے عمل کے ذریعے سے بھی لوگوں کو سکھلایا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر عملی طور پر بتایا کہ تمہارے عمل کرنے کی وجہ سے اگر سامنے والے کو کوئی غلط علم حاصل ہو یا غلط بات وہ سمجھ میں آئے تو پھر اس صورت میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے یہ کتاب العلم کے ساتھ برابر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال اور کوئی پریشانی نہیں ہے. من ترک بعض الاختیار مخافتا ان یقصر فی فہم بعض الناس فیقو فی اشد منہ، کہ اس سے زیادہ مصیبت میں، جو اس سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ایسے وقت میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو حدیث ذکر کی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی
حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر وہ تاریخی حالات تمہارے سامنے ہوں گے تو پھر وہ حدیث اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال سے اوپر کی تھی۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے کافروں نے کسی وجہ سے سیلاب آیا تھا یا کوئی وجہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کعبہ شریف کی نئے سرے سے تعمیر کی تھی، اور اس وقت کافر ہونے کے باوجود چونکہ کعبہ شریف کو اور بیت اللہ کو بہت ہی احترام اور عزت کی نگاہ سے وہ دیکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس میں حلال، طیب اور پاکیزہ پیسے ہی لگیں گے، لیکن وہ پیسے ان سے کم ہو گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے کعبہ شریف کی جو لمبائی تھی، چوڑائی تھی، اس چوڑائی میں انہوں نے کچھ کم کر دیا، اور حتیم کا جو علاقہ ہے وہ حتیم کے علاقے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت وحی ملی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا، اور ان ساری چیزوں کے باوجود کعبہ شریف اسی طریقے پر رکھا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام یا فرشتوں نے جس بنیاد پر ان کو بنایا تھا، اس بنیاد میں سے ایک طرف حتیم والا کا جو علاقہ ہے، اس حتیم والے علاقے میں انہوں نے اس دیوار کو کم کر دیا، کعبہ شریف کو کم کر دیا تھا۔ یاد آ گیا؟ یہ پورا بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ شریف بھی بنائے ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد ہے اسی بنیاد پر ہو جاتا تو بہت اچھا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس وقت اگر چونکہ ان لوگوں کو اب تو یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور صحابہ ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کو کافر ہونے کے باوجود کعبہ شریف کا بہت زیادہ ان کا احترام تھا، بہت زیادہ ان کے دلوں میں قدر تھی۔ اس وجہ سے اگر میں اس وقت کعبہ شریف کو توڑوں اور توڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا بنیاد کے اوپر اگر اس کو میں قائم کروں تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ دیکھو یہ تو ہر چیز میں جدت اختیار کر رہا ہے، ہر چیز میں کیا نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے، قریش ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کا احترام تو کرتا ہے، لیکن اپنا اثر دکھلانے کے لیے انہوں نے کیا ہے اس کعبہ شریف کو توڑ کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر قائم کیا۔ تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی کعبہ شریف کو اصل بنیاد کے اوپر رکھنا کوئی فرض، واجب، لازم، ضروری نہیں تھا، ہاں صرف ایک افضل تھا، بہتر تھا، سنت تھا کہ اصل بنیاد کے اوپر یہ قائم رہتا، لیکن اصل بنیاد پر قائم رہنے میں لوگوں میں فتنہ کا اندیشہ تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ کعبہ شریف کا بہت احترام کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے دل میں خرابی، ان کے دل میں کوئی خدشہ پیدا ہوگا، کوئی اعتراض پیدا ہوگا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ذرا تاریخ بھی سمجھ میں آ جائے، تو وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جی تو چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر، اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی جس وقت تعمیر کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے کعبہ شریف کے 2 دروازے رکھے تھے، سمجھ میں؟ ایک دروازہ سے داخل ہونے کا کعبہ شریف کے اندر، اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جانے کا، کعبہ شریف سے باہر نکل جانے کا، اور یہ دروازے بھی نیچے رکھے تھے، زمین پر رکھے تھے، جیسے عامةً دروازے ہوتے ہیں کہ کھولو اور کھول کر داخل ہو جاؤ اور داخل ہو کر نکل جاؤ۔ لیکن جب یہ کافروں کا دور آیا تو اس وقت انہوں نے اس میں ترمیم کی اور 2 دروازے کی جگہ پر انہوں نے ایک ہی دروازہ رکھا، اور ایک دروازہ رکھنے کے بعد ملتزم کے پاس انہوں نے دروازے کو اونچا کر دیا تاکہ جس کو وہ داخل کرنا چاہیں وہ داخل ہو، اور جس کو یہ لوگ داخل نہ کرنا چاہیں وہ داخل نہ ہو، کنٹرول اپنے پاس رہے، اس وجہ سے انہوں نے ایک ہی دروازہ قائم کیا ہوا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہی پر قائم ہو، لیکن اس فتنے میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دل میں شک شبہ پیدا ہو جائے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا، جس سے ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا۔ واقعہ یہ ہوا
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا سن ہجری 10 میں، حضور صلی اللہ علیہ 11 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور چلا، اور یہ تقریباً سن ہجری 60 تک چلا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 50 سال تک خلافت راشدہ کا دور چلا۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہونے کے بعد آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کیا جو حالات ہوئی وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ادھر ملک شام کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ اس وقت جس کو ہم سیریا کہہ رہے ہیں وہ تو مختصر ہے، اس زمانے میں تو جو سیریا تھا اس میں لبنان اور جارڈن اور یہ سارا علاقہ اس میں شامل ہو جاتا تھا۔ تو ملک شام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گورنر بنایا تھا، اور دوسرے گورنروں کو تبدیل کیا لیکن ان کو تبدیل نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا ہے انتظام کرنے کی صلاحیت بہت ہی عمدہ تھی، اور بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے وہ نظام چلا رہے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے ان کو نہیں ہٹایا اور اسی پر رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلہ لینے کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا۔ پھر اختلاف ہونے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے یزید کو اپنی جگہ پر قائم مقام نامزد کر دیا، اور یزید کو کیا ہے اپنی جگہ پر انہوں نے طے کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس وقت جو یزید کو انہوں نے جو وصیتیں کی تھی اس میں خاص طور پر 2 نام بتائے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر، اور اسی طریقے سے حضرت حسین اور حسن حسین اور عبداللہ ابن زبیر، ان کا ذرا زیادہ خیال رکھنا اور ان سے بیعت ضرور لے لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ دور تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس وجہ سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر سے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یزید وہاں پر کیا اپنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام ہو گئے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس میں کیا ہے لوگ خلیفے کو متعین کرتے تھے، لوگ خلیفوں کو پسند کرتے تھے، لوگ خلیفوں کا انتخاب کرتے تھے، اور تم نے اپنے طور پر اپنے بیٹے کو منتخب کیا، اس وجہ سے ہمیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی تھی کہ یزید جو تھا جس میں جتنی کیا ہے تقوی، طہارت اور لیاقت ہونی چاہیے، شاید اس میں بھی کچھ کمی وغیرہ تھی۔ بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا جو تمہارے سامنے ہے۔ اور اسی وقت یزید نے ایک لشکر مکہ مکرمہ کے پاس بھیجا، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زبیر ابن عوام، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت اسما سے، حضرت ابوبکر کی بیٹی سے، اور ان سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ یزید نے وہاں سے لشکر بھیجا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کے لیے، لڑنے کے لیے، اور وہ لشکر مکہ مکرمہ میں کئی دنوں تک بلکہ مہینوں تک کیا ہے محاصرہ کر کے وہاں رہا۔ سمجھ میں؟ اور اتنے میں یزید کا ہو گیا انتقال۔ یزید کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے تقریباً 64 سن ہجری ہے، 64 میں کیا ان کا انتقال ہو گیا، اور اس انتقال ہونے کی وجہ سے اس کا لشکر جو تھا وہ لشکر وہاں سے پھر واپس ملک شام چلا گیا۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے دعویٰ دائر کر دیا، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے بیعت لینا شروع کر دیا، اور وہ وہاں کے حاکم بن گئے۔
یزید کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی معاویہ تھا، دادا کے نام پر رکھا تھا، وہ ان کی جگہ پر آیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی 4 ہی مہینے میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے اس زمانے میں جو مروان تھا وہ مروان حکیم بنا۔ مروان بھی کئی تھوڑے دنوں میں، سال بھر میں مروان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کی جگہ پر عبد الملک ابن مروان یہ بادشاہ بن گیا، حاکم بن گیا۔ عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو، اس زمانے میں تھا جو اس امت کا سب سے بڑا ظالم ہے، اس حجاج ابن یوسف کو لشکر لے کر بھیجا مکہ مکرمہ، تاکہ مکہ مکرمہ جا کر عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، تو اس نے مکہ مکرمہ کے خلاف لڑائی کی ساری تیاریاں کی۔ منجبک وغیرہ اس زمانے کی توپ ہوا کرتی تھی، وہ توپ وغیرہ لگائی، اور اس توپ وغیرہ لگانے کی وجہ سے کعبہ شریف جو ہے اس کو نقصان ہوا، اور کعبہ شریف میں آگ بھی لگ گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو دمبا جنت سے آیا تھا اور ذبح ہوا تھا، وہ اس کے سینگ اس کعبہ شریف کے اندر میں لگے ہوئے تھے، آگ لگنے کی وجہ سے وہ سینگ بھی جل گئے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کعبہ شریف میں کچھ آگ لگی ہے، ٹوٹا ہے، اس لیے نئے سرے سے کعبہ شریف کی تعمیر کرنی چاہیے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کرنا شروع کیا کہ بھائی کعبہ شریف کی نئے سرے سے تعمیر کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو حضرات تھے، ان سے جب مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کعبہ شریف کی دیواریں جو ہے، اس دیواروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگے ہیں، برکتی چیز ہے، اس وجہ سے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جہاں جہاں ٹوٹا ہوا ہے وہاں اس کو مرمت کر لی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ بھائی اگر تمہارے گھر میں اگر کبھی آگ لگ جاتی ہے تو تم اس وقت کیا کرتے ہو؟ جتنی جگہ پر آگ لگی ہے اسی کی مرمت کرتے ہو یا نیا مکان پوری آب و تاب کے ساتھ بناتے ہو؟ ظاہر بات ہے اس وقت سب کے سب یہی کرتے ہیں کہ اپنا نیا مکان بناتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کے گھر کو آگ لگی ہے تو اس کو مرمت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو نیا ہی سرے سے اس کو پورا بنانا چاہیے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اس کعبہ شریف کو نئے سرے سے پھر تعمیر کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اب یہ بات ہوئی کہ اس وقت کی جو تعمیر ہے کعبہ شریف ہے اس کو توڑے کون، اس لیے کہ وہ اصحاب فیل کی وجہ سے سب کے دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کعبہ شریف کے اوپر چڑھ گئے اور چڑھ کر کیا ہے پتھر کو گرانا شروع کیا، اور جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں ہوا، سمجھ میں آ گیا، تو پھر دوسرے لوگ بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے کعبہ شریف کی دیواروں کو گرائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر بنائی تھی اور اس وقت جو بنیاد تھی وہ بنیاد بھی نکل آئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، ان خالاتِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، تو ان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ کہاں گیا، ان ابی اسحاق عن الاسود، اسود کو انہوں نے پوچھا۔ اسود یہ کیا ہیں، بہت ہی بڑے آدمی تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کو وہ حاصل کیا کرتے تھے، کبھی جماعت کے ساتھ اور کبھی اکیلے میں بھی کیا ہے اس علم کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود سے کہا، اے اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد بتایا ہو اور وہ تم کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا ہے اور حضرت عائشہ نے تمہیں بتایا، ایسا کوئی ارشاد تمہارے سامنے ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس وقت اسود نے کہا کہ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ، یہ تیری قوم جو ہے مکہ کے قریش ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے کیا ہے ابھی ان کے میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کروں، لیکن اگر اس طریقے سے میں تعمیر کروں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو، خدشہ پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، اس وجہ سے میں نہیں کرتا۔ بہرحال اسود نے بھی بتایا کہ ہاں، حضرت عائشہ نے مجھے بتایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ تو مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، یہ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کے مطابق کعبہ شریف کی تعمیر کرنا شروع کیا، اور جو خدشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ خدشہ بھی اب باقی نہیں رہا، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدشہ تھا وہ سن ہجری 10-11 کے بعد کی تھی، اور یہ تو سن ہجری 60 کے بعد کا واقعہ ہے، 50 سال گزر گئے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے ابراہیمی کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی تھی، فاؤنڈیشن رکھا تھا، اس فاؤنڈیشن کو تلاش کر کے اس کے اوپر کعبہ شریف کو بنایا، اور اس طریقے سے بنایا کہ 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہونے کا، دوسرے دروازے سے نکل جانے کا، دروازہ بھی نیچے کی طرف تھے، اور صرف کیا ہے اسی طریقے سے انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اب اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابھی میں نے جیسے بتایا کہ حجاج ابن یوسف عبد الملک ابن مروان کی طرف سے لشکر لے کر آیا، اور مکہ مکرمہ میں خوب جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور حجاج ابن یوسف کا کنٹرول ہو گیا، مروان کا کنٹرول ہو گیا۔ تو پھر مروان نے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے اس کو دشمنی بھی تھی، اس وجہ سے اس نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کعبہ شریف بنایا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چیزیں داخل کی ہیں، اس وجہ سے اس کو نئے سرے سے پھر اس کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے جو دیوار حتیم کی داخل کی تھی اس کو نکال دیا، اور وہ دیوار حجاج نے بنوائی، اور وہ دروازے جو تھے نیچے تھے اس کو ایک دروازہ اوپر کر دیا اور دوسرا دروازہ بند کر دیا، اس طریقے سے انہوں نے بنا لیا۔ یہ اب گویا کہ حالت یہ تھی کہ تین قسم کی جو دیواریں ہیں وہ تو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی، اور حتیم والی جو دیوار ہے وہ حجاج ابن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے اب کعبہ شریف کو مکمل کبھی گرایا نہیں گیا، ہاں تعمیرات ہوتی رہی، لیکن کیا ہے اسی طریقے پر ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب یہ نئی سر سے پھر دیوار بنی، تو اس وقت جو اس زمانے کا حاکم تھا مروان، ان کو یہ روایتیں معلوم ہوئی، تو اس نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے سے یہ روایتوں کا پتہ چلتا، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو ہم دیوار کو نہیں گراتے، لیکن اب تو دیوار گر چکی تھی اور نئی دیوار بن چکی تھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس سے ذرا سا آگے اور بھی سن لو کہ پھر اس کے بعد جب عباسیوں کا دور آیا، تو اس عباسیوں کے دور میں پھر انہوں نے کہا کہ کعبہ شریف کی میں تعمیر کرنی چاہیے، اور وہ زمانہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ ہم کعبہ شریف کو توڑ کر بنائے ابراہیمی پر پھر بنانا چاہتے ہیں، بنائیں یا نہ بنائیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیصلہ فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کعبہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ چلتا رہے گا تو ایک بادشاہ آئے گا وہ بنائے ابراہیمی پر بنائے گا، دوسرا بادشاہ آئے گا تو بنائے نبوی پر بنائے گا، اور پھر اس صورت میں کیا ہے یہ کعبہ شریف ایک کھلونا بن جائے گا، اور اس طریقے سے کھلونا ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے کہا کہ نہیں، اب کعبہ شریف جسی طریقے سے ہے اسی طریقے سے اس کو باقی رکھا جائے، اور بات بھی صحیح ہے۔ سمجھ میں اس وقت حرم شریف میں جا کر تم دیکھتے ہو ہر سال تعمیر، جو بھی نیا بادشاہ آتا ہے وہ اپنے نام سے تعمیر کرنے کے سلسلے میں اس میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا چلا جا رہا ہے۔
اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا وہ بالکل درست تھا، مجاز کے مطابق تھا، اور اس صورت میں آج بھی کعبہ شریف اسی طریقے سے ہے۔ یہ ہے پورا واقعہ اس کعبہ شریف کے اس کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، اسی حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے اور یہ بتایا کہ قال علی ابن زبر، مجھ کو عبداللہ ابن زبیر نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سر الیک کثیرن، چپکے چپکے خانگی میں تم سے بہت ساری باتیں کیا کرتی تھی، بہت ساری خانگی میں تم کو تعلیم دیا کرتی تھی، مخصوص طور پر تم کو بہت کچھ پڑھایا کرتی تھی۔ فما حدثتک فی الکعبہ، پھر کعبہ شریف کے سلسلے میں کوئی حدیث تم کو سنائیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، کل تو قالت لی، میں نے کہا کہ جی ہاں، مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئی نہ ہوتی، اتنا کہنے کے بعد وہ ہشام جو ہے، وہ اسود جو ہے تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے لقمہ دیا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی حدیث معلوم تھی، اس وجہ سے کہا حدیث و بے کفرین، کفر کے ابھی ابھی کفر کے قریب سے آئے ہیں وہ۔ قال ابن زبیر بو کفرین لنقضت الکعبہ، کعبہ شریف کو میں توڑتا اور بناتا اس کے لیے دو دروازے، ایک باب داخل ہوں گے لوگ اس میں سے اور دوسرا باب نکلیں گے اس سے۔ ففعلہ ابن زبیر، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کے مطابق کعبہ شریف کو بنایا۔ بس ترجمۃ الباب سے تو ثابت ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مزاج میں کیا ہے، ابھی اسلام میں ابھی ابھی داخل ہوئے ہیں، اور کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کرتے تو لوگوں کو شاید کہنے کا موقع ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیز بدلی، حتیٰ کہ کیا ہے کعبہ شریف کی تعمیر بھی بدل دی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ جی قال رحمه الله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون يكذب الله ورسوله. وبه قال حدثنا به عبيد الله بن موسى المعروف بن خربوز عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على رحله قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تعثما. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال أفلا أبشر به الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو ترجمۃ الباب منعقد کیا ہے، اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس آدمی کی جیسی صلاحیت ہو، جس آدمی کی جتنی سمجھ ہو، جس آدمی کے جتنی کیا ہے طاقت ہو، اسی کے سمجھ کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے۔ ان کی سمجھ سے زیادہ اونچی اگر بات کرنے جاؤ گے تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر اس صورت میں کیا ہے اس کا وہ انکار کر دیں گے۔ اس وجہ سے انزل الناس منازلہم، ہر ایک آدمی کو ان کی جگہ پر ہی رکھنا چاہیے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی میں حدیث کی سمجھنے کی اور حدیث کے ساتھ محبت ہو، حدیث کے ساتھ تعلق ہو، اس کو تم حدیث کا علم سکھلاؤ۔ دوسرا جو ہے اس میں اگر فقہ کی تفقہ زیادہ ہو اور اس کو تم فقہ کی تعلیم دو۔ کسی کو تفسیر کے ساتھ لگاؤ ہو اور ان کو تم تفسیر کے ساتھ اس کا تفسیر علم اس کو سکھلاؤ، فقہ اور حدیث نہ سکھلاؤ، تو یہ جائز اور درست ہے۔ یہ کتمان علم نہیں ہے کہ جو جس آدمی کا حل ہے اس کو اسی طریقے سے سکھلایا جائے، اسی طریقے سے اس کو بتایا جائے۔ اسی وجہ سے موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ جس قسم کے سامع ہو، سمجھ میں، ان کے سامنے اسی قسم کی باتوں کو سمجھانا چاہیے، کہنا چاہیے، تاکہ وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکے۔ اگر اس سے اونچی بات کرو گے تم
تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب انسان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ اپنی سمجھ کا قصور نہیں کرتا، بلکہ وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ صحیح نہیں ہے، اس طریقے سے وہ انکار کر دے گا، اور شریعت کی بات کا انکار کرنا بھی بہت خطرناک ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی جتنی سمجھ ہو اسی قسم سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ ہمارے یہاں راندیر میں ایک مول صاحب تھے، اور وہ پڑھایا کرتے تھے، فلسفہ کی کتابیں بھی پڑھایا کرتے تھے، اور تبلیغ میں بھی ان کا اچھا خاصا تعلق تھا۔ اس وجہ سے وہ تبلیغی جماعت میں بھی تقریر کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ تقریر کرنا شروع کیا، اور تقریر کرنے میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانے شروع کیے کہ سورج یوں آتا ہے اور زمین یوں آتی ہے اور چاند یوں نکلتا ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اور اس کے لیے جو فلسفہ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بیضوی شکل ہے، یہ کرہ ہے، زمین ایک کرہ ہے، آسمان ایک گول چیز ہے، کرہ گول کو کہا جاتا ہے کرہ ہے، آج سورج بھی ایک کرہ ہے، اور وہ اپنا کیا ہے بیضوی شکل کے اوپر وہ گھومتا ہے۔ اس طریقے سے وہ سارے تفصیل بیان کر رہے تھے، سمجھ میں؟ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے عوام میں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کرہ کیا ہے، بیضوی کیا ہے، اور یہ حرکت کیا ہے وغیرہ، سمجھ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار مول صاحب کیا بہی نے کہیں بیضوی شکل بیدو کر رہے ہیں، سمجھ میں؟ ان کو کہو چھوڑو، مولوی احمد اللہ کو بٹھاؤ تاکہ کچھ پتہ چلے۔ مولانا احمد اللہ یہ شیخ الحدیث صاحب تھے مساجد جامعہ کے، اور وہ اتنی بہترین تقریر کرتے تھے لوگوں کو مزاج کے اعتبار سے کہ کچھ نہ پوچھو، بہت مقبول ان کی تقریر تھی۔ اس وجہ سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے اگر تم ان کی سمجھ سے بالا تر ہو کر بات کرو گے تو پھر اس صورت میں کیا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں بھی اگر تم دیکھو تو قرآن پاک میں بھی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے یہ جانور بنائے ہیں، وہ جانور تمہارے سامان اٹھانے کے کام پر آتے ہیں، تمہارے سفر کے کام پر آتے ہیں۔ یہ آیت کا خلاصہ یہ ہے، سمجھ میں؟ اور ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی چیزیں ہیں جو آگے بڑھائے گا۔ اگر قرآن پاک میں جس وقت 1400 سال پہلے اگر آیا تھا، اس وقت کہا تھا ایروپلین بنے گا، کانکورڈ بنے گا، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یا کیا کون سی ٹرین ہے وہ ٹرین چلے گی، الیکٹرانک ٹرین، سمجھ میں سپر سونک ہوگا، اور وہ ہوتا تو لوگوں کے سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور سمجھ میں نہیں آتا انکار کر دیتا، ارے سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس طریقے سے اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں کوئی خاص صلاحیت ہے، اس وجہ سے اس چیز کی اس کو تعلیم دی جا رہی ہے، دوسری چیزوں کو دوسرے مسائل کو ان کو نہیں بتایا جاتا، تو یہ کتمان علم نہیں ہے۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت ان لا یفہموا، تو یہ جائز اور درست ہے۔ وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ الباب کی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ذکر کیا کہ حدث الناس بما یعرفون، جو ان کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں بس وہی لوگوں کو بات سمجھتے، جتنا وہ سمجھ سکے اتنی بات ان کے سامنے پیش کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم ایسی بات پیش کرو جو ان کے دماغ میں نہیں آتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور تم کہو گے تو وہ کیا انکار کر دیں گے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھ میں؟ اس وجہ سے اتحبون، کیا تم پسند کرتے ہو ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں؟ اس وجہ سے جو جتنی سمجھداری ہے انہی کی بات ان کو اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسی جیسی صلاحیت ہو اس صلاحیت کے اعتبار سے ان کو پڑھایا جائے، فقہ کی مہارت والے کو فقیہ، حدیث کی مہارت والے کو محدث، اور اسی طریقے سے تفسیر کی مہارت والے کو مفسر بنایا جائے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ یہ بھی اس کے ذریعے سے ثابت ہوا۔ جی ایک حدیث تو یہ پوری ہوئی۔ دوسری حدیث ہے کہ جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدثنا به عبید اللہ ابن موسیٰ عن معروف عن ابی طفیل عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
یہ جو حدیث تمہارے سامنے ذکر کی اس کی دوسری سند ذکر کر کے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ حدیث جو ذکر کی گئی ہے وہ ابو طفیل کے واسطے سے بھی ذکر کی گئی ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی جا رہی ہے۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہ حدیث جو ابھی تمہارے سامنے آ رہی ہے اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں نکلے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیا ہے سواری پر سوار تھے، اور اس سواری پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک تھے۔ وہ سواری اونٹ کی تھی یا گدھے کی تھی، کہتے ہیں وہ گدھے کے اوپر سوار تھے اور اس طریقے سے دونوں چل رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو گئے، کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، سن رہا ہوں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ تھوڑی دیر چپکی اختیار کی اور پھر اس کے بعد فرمایا معاذ، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، پھر چپکی اختیار کی، پھر تیسری مرتبہ فرمایا یا معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو گئے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے تاکہ پوری طریقے سے سوچ بچار کے ساتھ، پورے قلب اور دماغ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ یا معاذ یا معاذ کر کے 3 مرتبہ کہا۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا کہ حضرت معاذ پوری طریقے سے میری بات سننے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قال یا معاذ ابن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، ثلاثاً، یعنی 3 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ قال، پھر اس کے بعد جب متوجہ ہو گیا تو فرمایا ما من احد، نہیں ہے کوئی آدمی گواہی دیتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اور گواہی دیتا ہو کہ محمد الرسول اللہ صدقم من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ، دل کے پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار کرتا ہے، قال الا حرمہ اللہ علی النار، مگر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو آگ کے اوپر حرام قرار دے دیں گے، یعنی خدا کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتماد کرنے والا، یقین کرنے والا، صدق دل سے کلمہ پڑھنے والا جہنم کی آگ کے اوپر حرام ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں، جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ اب یہاں سے کتاب الایمان میں شاید اگر تم نے یاد ہو تو وہاں پڑھا ہوگا کہ صرف ایمان کافی ہے یا عمل کی بھی ضرورت ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو مرجیہ ایک قبیلہ جماعت گزری ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ایمان کافی ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کافی ہے، ایمان کے بعد اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، نماز کی بھی نہیں، روزے کی بھی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ایمان کی وجہ سے اب تم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، جہنم تمہارے لیے حرام ہو گئی، اب تم کیا ہے جنت میں جاؤ گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے آدمی جہنم سے بچ نہیں سکتا، لیکن اگر ایمان کے بعد اعمال نیک کرو گے، روزہ رکھو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقہ دو گے، تو پھر تم کو کیا ہے زیادہ اونچے درجے ملیں گے، زیادہ ثواب ملے گا اور جنت میں اعلیٰ درجہ تم کو حاصل ہوگا۔ گناہ کرو گے تو پھر کیا ہے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور مسلمان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا،
اور اگر کیا ہے کوئی دوسرا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو بھی مغفرت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، پھر دوسرے لوگوں کی سفارش نصیب ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں اگر نمبر نہیں لگا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہوگا، جتنا گناہ ہوگا اتنی مقدار تم کو آگ میں رکھا جائے گا، صفائی ہو جانے کے بعد پھر تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب اس عقیدے کو لے کر اگر کوئی آدمی کہے کہ اس حدیث سے مرجئہ کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ، صدق دل سے اگر کسی آدمی نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی تھوڑی دیر میں اس کی موت آ گئی، کوئی عمل کرنے کا موقع نہ ملا، تو یہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جیسے روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ کے میدان میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت ایمان لے آؤں اور ایمان لا کر اس لڑائی میں شہید ہو جاؤں تو میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جنتی ہے، بس اس میں وہ ایسا بہادری سے لڑا کہ وہ کیا ہے شہید ہو گیا، نہ تو اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی دوسرا عمل کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کچھ، لیکن وہ پہنچا اس طریقے سے۔ یہ مراد ہے، یا تو یہ ہے کہ صدق دل سے کرے، اور جب صدق دل سے کرے گا تو پھر اعمال جتنے بھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، وہ سارا کا سارا اس میں داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جب سچے دل سے مان رہا ہے تو ماننے کے ساتھ عمل وغیرہ بھی کرے گا۔ اس وجہ سے پھر کیا ہے، مرجئہ کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ جی قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وصعدیک، 3 مرتبہ کہا کہ نہیں ہے کوئی آدمی گواہی دیتا ہو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد، اور یہ کہ گواہی دیتا ہو محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، الا حرم اللہ علی النار، مگر ایک اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل ہونے سے منع فرما دے گا، حرام کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آگ پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی اور ان کو بہت ہی اچھا لگا کہ واہ واہ کتنی اچھی بات، کتنی آسان بات، جہنم سے بچنے کی بات مل گئی، اس وجہ سے انہوں نے حضرت معاذ نے کہا افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اطلاع نہ کروں کہ دیکھو بڑی اچھی بات مل گئی کہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آؤ، سچے دل سے ایمان لے آؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیل یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی اطلاع نہ کروں، فیستبشرون، تاکہ وہ بشارت حاصل کریں، خوشی حاصل کریں، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ جنت میں جانے کا راستہ بہت زیادہ آسان ہے، صدق دل سے لا الہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، ارے نہیں ابھی مت کہو، اگر تم ابھی کہو گے تو وہ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ رہیں گے اور اعمال وغیرہ نہیں کریں گے، حالانکہ اعمال یہ بھی اس کو جتنے عمل زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اس کو کیا ہے فائدہ ہوگا، اور اتنا زیادہ جنت میں ان کو اعلیٰ درجہ نصیب ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اور نہیں بتایا، اور پھر جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تب اس وقت انہوں نے اس حدیث کو بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق دل سے اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس پڑھنے کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے اور وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، یہ حدیث انہوں نے ذکر کی۔ سمجھ میں آ گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر باب منعقد کیا تھا کہ لوگوں کو سامنے کسی کو بات بتاؤ کسی کو نہ بتاؤ تو یہ جائز اور درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بتائی اور حضرت معاذ کو دوسروں کو بتانے کے لیے منع کیا، ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا، مسئلہ تو معلوم ہو گیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن اس کے اوپر ایک اشکال یہ باقی رہا کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو کیسے ذکر کی؟ ایک توجہ تو میں نے ابھی بتائی تمہارے سامنے کہ حضرت معاذ نے
کتمان علم کی کیا ہے وعید میں داخل نہ ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا. لیکن یہ تو جواب صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہو کہ مت بتاؤ لوگ بھروسہ کر لیں گے، تو پھر حضرت معاذ نے کیوں اس حدیث کو بیان کیا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اشکال کی اہمیت بھی سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو منع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اذن یتقلو، اس وقت وہ بھروسہ کر لیں گے. تو حضرت معاذ سمجھے تھے کہ لوگ بھروسہ کر لیں گے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب جب زمانہ گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگوں کے اعمال نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنے لگے، اور نماز روزہ وغیرہ کی ان کو عادت ہو گئی. اب اگر ان کو یہ حدیث بیان کی جائے تو وہ بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں رہیں گے، چھوڑ نہیں رہیں گے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت معاذ نے نہیں کو ممانعت کو سمجھا تھا اذن یتقلو کی وجہ سے، تاکہ وہ غلط بھروسہ نہ کر لیں، اور جب غلط بھروسہ کا بات ختم ہو گئی تب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا. بہرحال دونوں چیزیں ثابت ہو گئی. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذًا عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موت کے وقت میں گناہ میں پڑنے کی وجہ سے، کتمان علم کا خطرہ ہونے کی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذکر کیا. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال سمعت انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. قال ذکر علی، مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ سے، جو آدمی کے ملاقات کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز میں بھی شرک نہ کرتا ہو، شرک سے بچ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک قرار دینا، یہ شرک ہے. سمجھ میں آئے؟ اللہ روزی دیتا ہے، ایسے یہ بھی روزی دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اس طریقے سے اس درگاہ والا ہمیں اولاد دیتا ہے، اس قسم کی جو چیز ہو تو یہ شرک میں داخل ہے. سمجھ میں؟ یہ مشرک کافر حضرات جو ہیں، مشرک مورتی پوجا، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مورتی ہے ان مورتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں وہ شریک قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں. بہرحال جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا، من لقى اللہ، جس آدمی نے ملاقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لا یشرک بہ شیئا، کہ کسی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک میں شریک نہیں کرتا، دخل الجنہ، کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سمجھ میں؟ بزرگوں کا ایک قصہ مجھے ابھی یاد آ گیا. ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ فرمایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے پوچھے کہ کیا لایا تو میں کہہ دوں گا کہ صدیق اور ابرار کو لایا ہوں. مولانا صدیق احمد صاحب اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دونوں مفتی صاحب کے شاگرد تھے، اور دونوں پھر بعد میں اپنے زمانے میں بنے. سمجھ میں؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی سنا کہ وہ فرما دے گا کیا لایا، تو کہا کہ میں رشید اور قاسم لایا ہوں، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی. سمجھ میں آ گیا؟ اب جیسا کہ ابھی بتایا کہ انزل الناس منازلہم، آدمی جس کیٹیگری کو ہو اسی کیٹیگری پر رکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ذرا اوپر کی کیٹیگری کا میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. وہ یہ کہ تصوف میں اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا بایزید بستمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے متعلق، جو اس سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں،
ان سے بھی نقل کیا جاتا ہے کہ مرنے کا وقت قریب آیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے اگر مجھے پوچھا کہ کیا لائے تو میں کیا جواب دوں گا، میرے لیے کیا لایا، کیا جواب دوں گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور انہوں نے سوچنا شروع کیا، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن تھے بڑے بزرگ، وہ جانتے تھے کہ جتنی بھی ہم عبادت کریں ہماری عبادت تو ادھوری ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر میں کہا نماز لایا ہوں تو کہا کہ اچھا وہ نماز میں فلانا خیال آ گیا تھا، وہ نماز ہمارے لیے تھوڑی تھی، تم نے دکھلائے کے لیے پڑھی، فلانے کے لیے پڑھی، اس کے یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے سوچی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بہت غور کرنے کے بعد سوچا کہ الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک، پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی وحدانیت میں کبھی شک نہیں کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سمجھ میں آئے؟ اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے تو کہہ دوں گا کہ توحید لے کر آیا ہوں، سمجھ میں آئے؟ یہاں تک تو یہ قصہ ہے۔ اب میں ایک دوسری بات درمیان بتاتا ہوں کہ حدیث میں بھی آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کو اگر ایسا ہوگا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو اتنا اونچا خیال ہمارا ہے ہی نہیں، اس لیے ہم سے اللہ نہیں پوچھنے کا کہ تو کیا لایا، وہاں تو اتنا ہی ہوگا کہ بھائی کیا ہے، صحیح سالم دنیا میں آ گئے کہ نہیں، توبہ کر کے آئے کہ نہیں، اتنا ہمارے لیے تو کافی ہے۔ بہرحال حضرت کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد جیسے میں نے کہا کہ انا عند ظن عبدی بھی، آدمی بندے اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اللہ نے یہی پوچھ لیا بھائی ہمارے لیے کیا لے کر آئے، اور تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ اللہ یہ پوچھے گا تو کہہ دیں گے یا اللہ میں توحید لے کر آیا ہوں۔ توحید کا معنی کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ اب آپ نے تبلیغ میں تقریر میں سنا ہوگا اللہ ہی، یہ ہے اللہ ہی، سمجھ میں آئے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں توحید لے کر آیا ہوں، اللہ جل جلالہ و من والہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا توحید لے کر آیا یعنی ساری زندگی جو کچھ ہوتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، یہ کہتے ہو تم؟ کہا کہ ہاں۔ کہا فَأَيْنَ لَيْلَةُ اللَّبَنِ، فَأَيْنَ لَيْلَةُ اللَّبَنِ یعنی ایک دن تم نے دہی پی تھی اور دہی پینے کی وجہ سے کھانسی ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تو تم نے کہا تھا کہ دہی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، دہی نے طبیعت خراب کر دی، تو دہی نے طبیعت خراب کی تھی یا ہم نے طبیعت خراب کی تھی؟ سمجھ میں؟ حضرت باعزید بستامی یا حضرت جو بھی ہے انہوں نے کہا کہ یا اللہ جس پر اعتماد تھا وہی گیا، تو اب تو رہا ہی کیا ہمارے پاس؟ اللہ جل جلالہ امن والوں نے فضل فرمایا اور فرما دیا کہ جاؤ ہم اپنے فضل سے تم یعنی مغفرت فرماتے ہیں اور تم کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو اس طریقے سے بعض مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہے اور آدمی اس کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے کہ ارے میں نے تو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، بس میں تو جنتی ہی ہوں، مجھے تو کہیں جانا نہیں۔ اس وجہ سے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو کیا ہے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ اخبر بہ الناس فیستبشرون قال اذن یتکلوا، دوسری حدیث ذکر علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ سے من لقى اللہ لا یشرک به شیئا، جو آدمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ نہیں شرک کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کا، دخل الجنہ۔ قال الا ابشر به الناس، لوگوں کو میں خوشخبری نہ سناؤں؟ قال لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا لوگوں کو مت سناؤ، اذن یتکلوا اخاف ان یتکلوا،
مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے اوپر وہ اعتماد کر لیں، بھروسہ کر لیں اور بھروسہ کر کے اعمال کرنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بتایا اور دوسروں سے بتانے کے لیے منع فرما دیا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بات کسی کو خاص طور پر بتائی جائے اور دوسرے کو نہ بتائی جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی قال رحمه الله باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قالت نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر الباديه ووقع في نفسي انها النخله. قال عبد الله فاستحييت. قال يا رسول الله اخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله. قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. باب الحیاء فی العلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرم علم کے متعلق، علم کو حاصل کرنے میں شرم کتنا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس مسئلے کو یہاں پر تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے کتاب الایمان میں تمہارے سامنے آیا تھا کہ الحیاء خیر کلہ۔ ایک آدمی کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، وصیت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شرم نہیں کیا کرتے، شرم کرنا اچھا نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایسا مت کرو، شرم کا تو ہر جز بہت ہی عمدہ ہے، جتنی زیادہ شرم ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ الحیاء خیر کلہ، حیا کا ہر جز بہت ہی زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے با حیا ہونا چاہیے۔ جتنی حیا کی کمی ہوگی اتنی بے حیائی پھیلے گی۔ آج چونکہ حیا نہیں ہے، باپ کو بیٹے کے ساتھ، بیٹے کو باپ کے ساتھ، شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ جس حیا اور شرم کے ساتھ رہنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں جو اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے۔ بہرحال حیا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے وہ، لیکن علم میں کہا کہ حیا اچھی چیز ہے لیکن علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم پڑھنے جانے میں شرم کرو کہ میں اس کے پاس کیسے پڑھوں، وہ تو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، میں اس کے پاس کیسے پڑھوں، وہ تو فلانا ہے فلانا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس قسم کی حیا کی وجہ سے اگر تم علم حاصل نہیں کر سکو گے تو یہ حیا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے حیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری صورت ہے کہ اگر کوئی بات ہے پوچھنی ہے لیکن میں پوچھنے جاؤں تو شرم آئے گی، لوگ سمجھیں گے، میرے ساتھی سمجھیں گے کہ بیوقوف ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس وجہ سے یہ پوچھ رہا ہے، اس وجہ سے تم نہیں پوچھ رہے ہو، تو یہ حیا بھی مناسب نہیں ہے۔ حیا جو علم کے حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے وہ حیا مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے علم کے حاصل کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ الحیاء فی العلم۔ وقال مجاہد کہتے ہیں لا يتعلم العلم مستحین ولا مستکبر۔ کہتے ہیں دو آدمی کو علم نہیں آئے گا، یاد رکھنا، مجاہد کہتے ہیں کہ دو آدمی کو علم نہیں آئے گا، ایک تو وہ جو ضرورت سے زیادہ حیا شرم کرتا ہو، سوال پوچھنے میں شرم، پڑھنے جانے میں شرم، سمجھ میں آئے نہیں، اپنے سے دوسرے کو اپنے دل میں کوئی اشکال پیدا ہوا، اس اشکال کا صفیہ کرنے کے لیے پوچھنے میں اس کو شرم کہ میں اس کو سوال پوچھوں گا تو وہ کیا سمجھے گا کہ بدھو ہے، سمجھتا نہیں ہے، سمجھ میں آئے نہیں، تو ایسی حیا کرنے والا علم سے محروم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مستکبرین، جو آدمی اپنے اندر تکبر کا مادہ رکھتا ہو تو تکبر کے مادے کی وجہ سے بھی علم سے آدمی محروم رہتا ہے، تکبر کی وجہ سے وہ سامنے والے سے پوچھے گا ہی نہیں،
میں اس سے کیوں پوچھوں، اس سے تو زیادہ بڑا میں ہوں، میں اس سے کیوں پوچھوں، اس سے تو زیادہ کیا ہے مالدار میں ہوں، میں اس سے کیوں پوچھوں، اس سے زیادہ تو علم والا میں ہوں۔ تو اس طریقے سے تکبر کرنے والا آدمی جو ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، علم سے محروم رہے گا۔ اس وجہ سے علم حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے اور حیا اختیار کرنی چاہیے، لیکن حیا اگر علم کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے تو اس حیا کو چھوڑنا چاہیے، اتنی حیا نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے علم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ قال مجاہد لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبرین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی اور اس میں بتایا ہے کہ آدمی اس وقت تک محدث نہیں بن سکتا جب تک اپنے سے بڑی عمر سے، اپنے برابر والے سے اور اپنے سے چھوٹی عمر والے سے علم حاصل نہیں کرتا، یعنی حیا کو چھوڑ کر کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں کہ میں تو کیا بڑا آدمی ہوں، 50 سال سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں اور یہ تو کل کو آیا، میں کیسے اسے پوچھوں، ہم متن یہ شرم آتی ہے، تو یہ شرم نہیں ہونی چاہیے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر۔ وقالت عائشہ، اور دوسرا مقولہ ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نعم النساء نساء الانصار۔ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے جو مسلمان ہوئے ان کو انصار سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی، مردوں نے بھی نصرت کی، عورتوں نے بھی نصرت کی۔ اس وجہ سے مکہ والے جو حضرات ہیں ان کو کہا جاتا ہے مہاجر، یہ ہجرت کر کے آئے، اور مدینہ والے جو ہیں انہوں نے نصرت کی، اس وجہ سے مدینہ والوں کو انصار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ انصار کی مدینہ کی عورتیں بہت اچھی عورتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی عورتوں کی تعریف کر رہی ہے، نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں۔ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ دین کو سمجھنے کے لیے شرم ان کو مانے نہیں ہوتی، شرم رکاوٹ نہیں ڈالتی، یعنی شرم کی وجہ سے وہ مسئلہ پوچھنا چھوڑ دے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ شرم کو چھوڑ دیتی ہے اور مسئلے کو پوچھتی ہے تاکہ علم حاصل ہو جائے، علم اس کو حاصل ہو جائے اور معلومات اس کی بڑھ جائیں، اس وجہ سے وہ شرم کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیا کی وجہ سے علم کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے ابھی بتایا آپ حضرات کو کہ عام متن ہم لوگوں میں بھی یہ حیا معنی بن جاتی ہے، کیسے پوچھوں، شرم آتی ہے، سمجھ میں نہیں۔ دوسری چیزوں میں تو شرم نہیں آتی، لیکن علمی باتوں میں شرم آتی ہے کہ میں اس سے کیسے پوچھوں، اس سے کیسے پوچھوں، وہ کیا کہے گی، وہ کیا سمجھے گا، سمجھ میں نہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کیا ہے بے شرمی سی بات ہے یا شرم والی بھی بات ہے تو اس شرم کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے آدمی کو معلومات کو حاصل کر لینا چاہیے اور مسئلے کو معلوم کر لینا چاہیے۔ یہ مطلب ہے اس ترجمۃ الباب کا۔ باب الحیاء فی العلم، اور کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بہت ہی اچھی عورتیں ہیں۔ کیوں اچھی ہیں بھائی؟ لم یمنعہن الحیاء، کہ ان کو نہیں مانے ہوتی، نہیں رکاوٹ ڈالتی حیا، ان یتفقہن فی الدین، دین کو مسئلے کو سمجھنے میں اور دین کے مسائل وغیرہ کو معلوم کرنے میں شرم کی وجہ سے وہ نہیں رک جاتی، سمجھ میں آئے نہیں۔ اور جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ہم تو بہت سارے مسائل شرم کی وجہ سے پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جانے دو کیا ضرورت ہے اس کی، یہ نہیں ہے، بلکہ شرم کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ پوچھ لینا چاہیے۔ ہاں بے شرمی بھی اختیار نہ کریں، شرم کا جتنا زیادہ لحاظ کیا جائے اتنا لحاظ کر کے پوچھ لینا چاہیے۔ کتاب العلم کے ساتھ تعلق سمجھ میں آ گیا، ترجمہ الباب سمجھ میں آ گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے حیا کو مانے اور رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ حدثنا محمد ابن سلام
قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب بنت ام سلمۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ہماری ماں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بہت ساری فضیلتوں کے وہ حامل ہے. سمجھ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا کہ کیا ہے دہیا قلبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دہیا قلبی بہت خوبصورت صحابی تھے، دہیا قلبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مسجد میں گئے، اور مسجد میں جا کر کہا کہ ابھی مجھ پر وحی نازل ہوئی. تو حضرت ام سلمہ سمجھی کہ جس کو میں دہیا قلبی سمجھی وہ جبریل تھے. حضرت جبریل دہیا قلبی کی شکل میں آئے ہوئے تھے. سمجھنا کہ اور بھی ان کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شادی کی تھی پہلے کسی شوہر کے ساتھ. ان شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو اس میں بھی تفصیلات میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شوہر کے ساتھ بہت تعلق تھا، تو میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں بات ہوئی کہ انہوں نے کہا ام سلمہ کو کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد تو کسی سے شادی نہ کرنا، سمجھے، تاکہ قیامت میں تو مجھے ہی ملے. ان کو بھی کہا کہ اچھا اگر کل کو میں مر گئی تو ابو سلمہ سے کہا تم بھی کسی کے ساتھ شادی مت کرنا. سمجھ میں بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کا کتنا تعلق تھا. ان کے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد کئی لوگوں نے ان کو پیغام دیے لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. سمجھ میں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تو انہوں نے قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غیرت بہت ہے. کہا کوئی حرج کی بات نہیں. کہا کہ میرے اگلے شوہر کے بچے بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا بھی نظام ہو جائے گا. سمجھ میں تو یہ زینب وغیرہ اور دوسری ان کے اگلے شوہر کی کچھ اولاد وغیرہ بھی تھی. ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی. اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانی وہ وہاں پر حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیا. سمجھ میں اچھا اتنا یاد رکھو، ابھی میں بتاتا ہوں آگے. یہاں دیکھو حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب بنت ام سلمۃ، ام سلمہ کی بیٹی ہے حضرت زینب. انہوں نے کہا ان ام سلمۃ کہ میری والدہ نے ایک مرتبہ مجھے یہ حدیث سنائی. قالت کہا انہوں نے جاءت ام سلیم آئی. ام سلیم یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. حضرت انس مدینہ منورہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ ہے. حضرت ام سلیم نے پہلے کسی کے ساتھ نکاح کیا تھا، سمجھ میں آ گیا. پھر وہ آدمی جو ہے چلا گیا مرتد ہو کر، اور پھر اس کے بعد حضرت ام سلیم نے شادی نہیں کی. اور پھر کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کیا ہے والد ہیں ان سے ابو طلحہ وہ آئے، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ نکاح کرنا کے لیے تیار ہو، میرے ساتھ شادی کر لو. تو اس وقت یہ ابھی کافر تھے ابو طلحہ. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاتے ہو تو میں شادی کے لیے تیار ہوں. سمجھ میں چنانچہ وہ بھی مسلمان ہونا ہی چاہ رہے تھے لیکن وہ بھی آگے پیچھے ہو رہے تھے. اب انہوں نے بھی طے کر لیا کہ ٹھیک ہے مسلمان ہو جاتا. مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے شادی کر لی. تو حضرت انس کے ابو طلحہ یہ حضرت انس کے سوتیلے والد ہیں.
حضرت انس کے والد تو وہ پہلے والے ہیں جو کفر میں تھے، وہ چلے گئے. سمجھ میں؟ یہ ام سلیم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر جایا بھی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھایا بھی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آرام بھی کیا کرتے تھے. گرمی کے موقع پر کیا ہے، چمڑا بچھا دیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آرام کرتے تھے. سعودیہ کی گرمی، اور اس گرمی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر پسینہ کے قطرے آ جاتے تھے. تو اس پسینہ کے قطرے کو ایک بوتل میں، ایک چیز میں وہ سب جمع کر لیا کرتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ بھائی یہ کیوں کر رہی ہو تم؟ کہا کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اس میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی اور خوشبو میں لگاؤں گی. آپ کا پسینہ جو کیا ہے عطر سے زیادہ خوشبودار ہے. بہرحال یہ حضرت ام سلیم ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالت، وہ ام سلیم آئی اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا. اب وہ سوال عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ سوال بڑا شرمندگی کا باعث ہے. اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حق بتانے میں شرماتے نہیں ہیں. حق بتائے تھے، ان اللہ لا یستحیی من الحق شیئا. میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. شرم اور حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن مسئلہ معلوم نہیں اور مسئلہ جاننا ضروری ہے. اس وجہ سے مجھے سوال پوچھنا پڑ رہا ہے. اس لیے سوال پوچھنے میں اگر بے حیائی کی بات کر رہی ہوں، میں بے شرمی کی بات کر رہی ہوں، ایسا مت سمجھنا، بلکہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ سے میں یہ پوچھ رہی ہوں. اور اس طریقے سے انہوں نے پوچھ لیا. سمجھ میں آ گیا؟ ترجمۃ الباب تو اس سے ثابت ہو گیا کہ دیکھو ام سلیم نے شرم نہ کرتے ہوئے جو ایک شرم کی بات تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی. اس وجہ سے شرم کو معنی نہیں قرار دینا چاہیے اور بات کو پوچھ لینا چاہیے. ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا. اب وہ بات کیا تھی اس میں ذرا سی تفصیل ہے، اس وجہ سے میں نے دونوں کو الگ کر دیا کہ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا. جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، یا رسول اللہ، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ جل جلالہ حق کو بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے. فہل علی المرأۃ من غسل، انہوں نے اب یہ سوال پوچھا. پہلے تو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے. میں ایک حق بات پوچھنا چاہ رہی ہوں، ہے تو بات شرم کی، مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ معلوم کرنے کے لیے مجھے یہ پوچھنا پڑتا ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا حل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، کیا عورت کو اگر احتلام ہو تو اس احتلام کی وجہ سے اس کو غسل کرنا پڑے گا یا غسل کرنا نہیں پڑے گا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جس طریقے سے مرد خواب دیکھتا ہے، سمجھ میں، اب اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہے. کبھی تو شیطان کے غلبے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. شیطان انسان کے ساتھ کیا ہے مذاق مستی وغیرہ کرتا رہتا ہے، اس کو پریشان کرتا رہتا ہے. تو اس میں شیطانی حرکات کی وجہ سے بھی آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یوں جمع کیا اور خواب میں یوں کیا اور یوں کیا. بہت لذت بھی اس کو آتی ہے اور وہ پانی نکل بھی جاتا ہے اور اس کو ہم احتلام کہتے ہیں. یہ بالغ ہونے کی علامت بھی ہے. انسان کھاتا ہے تو اس کھانے کی وجہ سے بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اس قوت پیدا ہونے کی وجہ سے منی پیدا ہوتی ہے. اور منی کے جب ایک لیول جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے بدن کے لیے ضروری ہوتا ہے، اتنا ہونے کے بعد اگر وہ لیول بڑھ جاتا ہے تو خواب میں یہ منی نکل جاتی ہے، ایسا احتلام کی وجہ سے. سمجھ میں؟ تو یہ احتلام کا ہونا مردوں میں تو بہت عام ہے، بلکہ بالغ ہونے کی علامت میں اس کو شمار کیا گیا ہے. سمجھ میں؟
لیکن یہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں اس میں دو قول نقل کیے جاتے ہیں. ایک قول تو یہ کہ عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا، احتلام یہ صرف مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا. دوسرا قول ہے کہ نہیں، جس طریقے سے مردوں کو احتلام ہوتا ہے اس طریقے سے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، لیکن مردوں کی نسبت عورتوں کو یہ بہت کم ہوتا ہے. کسی عورت کو تو زندگی میں کبھی نہیں ہوتا، یا کسی کو ایک دو مرتبہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عورتوں کے لیے ماہواری کا جو خون نکلتا ہے اس خون کی وجہ سے بہت سارا اجزاء نکل جاتے ہیں اور اس کو منی کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، اس کو احتلام نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں فلسفہ والے عامتاً کہ عورتوں کو منی نہیں ہوتی لیکن ایک چکنا پانی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس چکنے پانی سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہی منی ہے. مرد کی منی گاڑھی ہوتی ہے اور عورت کی منی کیا ہوتی ہے؟ پتلی ہوتی ہے، اس کی طبیعت کی وجہ سے. سمجھ میں نہیں؟ تو اس وجہ سے بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عورتوں کو احتلام ہوتا ہے یا عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا. اگر عورتوں کو احتلام ہوتا ہے تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی حدیث میں ذکر کر رہا ہے، ان کو کیسے تعجب ہوا؟ وہ بھی تو عورت تھی، وہ بھی تو عورت تھی. سمجھ میں آئے نہیں؟ جب ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضرت ام سلمہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا، حضرت عائشہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا کہ ارے کہیں عورتوں کو احتلام ہوتا ہے کیا پوچھ رہی ہے یہ؟ تو معلوم ہوگا احتلام عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر احتلام ہوتا ہے تو پھر حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیسے کیا؟ دونوں صورت میں احتلام ہوتا ہے تو بھی اور نہیں ہوتا ہے تو بھی. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ جس طریقے سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے مس سے بچا رکھا ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے درغے سے، شیطان کے حملے سے بچا رکھا ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو احتلام نہیں ہوتا، لیکن پھر اس کے اوپر دوسرا اشکال آئے گا کہ یہ جو تم نے توجہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو احتلام نہیں ہوتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے علاوہ دوسری عورتیں انہوں نے تو پہلے دوسرے شوہروں کے ساتھ نکاح کیا تھا، کئی سال تک ان کے ساتھ رہی تھی، تو پھر احتلام ان کو ہوا ہوگا کہ نہیں؟ سمجھ میں؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہاں پر بھی دو صورتیں ہیں. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو احتلام کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ کیا ہے وہ ایام ماہواری کے جو ایام ہوتے ہیں اس ماہواری کے ایام ہی میں وہ کیا ہو جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے. اس وجہ سے کیا اس میں وہ ضرورت پیش نہیں آتی. مردوں کو چونکہ خون نہیں نکلتا اس وجہ سے ان کو احتلام کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے مردوں میں احتلام کی صورت زیادہ ہے اور عورتوں میں احتلام کی شکل کم ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی جوانی میں احتلام نہ ہوا ہو، اس وجہ سے انہوں نے تعجب کیا ہے. بہرحال جس طریقے سے مردوں کو احتلام ہوتا ہے اس طریقے سے عورتوں کو بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جس وقت ایک خواب دکھائی دیتا ہے
کہ وہ جمع کر رہی ہے یا جمع کرا رہا ہے یا جمع کر رہا ہے، مرد بھی کر رہا ہے، سمجھ میں خواب میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن اگر خروج منی نہ ہو، منی نہ نکلے، سمجھ میں، تو منی اگر نکلے گی اور دفق جوش کے ساتھ نکلے گی تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا۔ اگر منی نہیں نکلی، خواب میں نظر تو سب کچھ ایسا ہی آیا کہ وہ ہو رہا ہے جیسا عامتاً ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود منی کپڑے پر، پاجامے پر، لنگی پر یا کسی چیز پر لگی ہوئی نہیں ہے، تو پھر اس خواب کے دیکھنے کی وجہ سے غسل کرنا واجب نہیں ہوگا، اور کیا ہو جائے گا، وہ تمہارا پرانا غسل ہے وہ کافی رہے گا۔ ہاں، اگر منی کا خروج ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، غسل کرنا واجب ہوگا۔ بہرحال حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلیم آئی، اور ام سلیم نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو اگر احتلام ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوگا یا نہیں ہے؟ ان ام سلمۃ قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق فهل علی المرأة من غسل، کہ عورت کے اوپر غسل کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ اذا احتلمت، جبکہ وہ محتلم ہو جائے، احتلام والی ہو جائے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رات الماء، ہاں جب وہ منی کو دیکھے، خواب میں منی نکلے، باہر نکلی منی، تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوگا، اگر منی نہ نکلے تو غسل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ فغطت ام سلمۃ تانی وجہا، انہوں نے، ایک اجنبی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احتلام کا مسئلہ پوچھا، اس وجہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شرم آئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت جب شرما جاتی ہے تو اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہے، اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ فغطت، پس چھپا لیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو، اور صرف چھپایا ہی نہیں بلکہ چھپانے کے ساتھ ایک تعجب کے ساتھ سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ یہ پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہوتا ہے۔ بس یہاں پر وہی سوال جو میں نے ابھی آگے بتا دیا وہ آ گیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب کیوں ہوا؟ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے، زندگی میں احتلام نہ ہوا ہو، اس لیے کہ احتلام ہونا یہ ہر عورتوں کے لیے نہیں ہے، بعض گرم مزاج کی عورت ہوتی ہے ان کو ہوتا ہے، اور بعض گرم مزاج کی عورت نہ ہو تو اس کو زندگی میں کبھی احتلام نہیں بھی ہوتا، تو اس وجہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا اگر یہ جواب دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اس وجہ سے ان کا احتلام نہیں ہوا، یہ بھی ہے، لیکن حضرت ام سلمہ تو پہلے دوسری جگہ پر شادی کی تھی، اس وجہ سے وہ دوسرا جواب ہوگا یہاں پر۔ بہرحال دونوں سوال اور جواب بتایا میں نے۔ فقط ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ نے چھپا لیا اپنے چہرے کو۔ وقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، جس طریقے سے مرد کو منی کا خروج ہوتا ہے وہ سفید منی ہوتی ہے، ان کی جو منی، عورتوں کی بھی منی ہوتی ہے لیکن وہ سفید نہیں ہوتی، وہ ذرا زردی مائل ہوتی ہے، سمجھ میں؟ مرد کی منی گاڑی ہوتی ہے، عورتوں کی منی جو ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے۔ بہرحال حضور اس وجہ سے، جیسے میں نے کہا کہ اگر موجودہ زمانے میں سائنس والے انکار کرتے ہو تو وہ صرف چکناہٹ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہی چکناہٹ جس کو تم چکناہٹ کہتے ہو یہی عورتوں کے لیے کیا ہے، بمنزل منی کے ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام، جی ہاں، تربت یمینوں کے، تیرا ہاتھ مٹی آلود ہو، تیرا دانا ہاتھ مٹی آلود ہو۔ اصل میں یہ ہے تو بد دعا کا لفظ، سمجھ میں آئے نا، یعنی تربت یمینوں کے، یہ بد دعا کا لفظ ہے، لیکن اصطلاح میں یہ بد دعا کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ویسے ہی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بد دعا نہیں فرمائی بلکہ کہا تیرا مٹی آلود ہو، تیرا ناک، سمجھے؟ تو اس طریقے سے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تربت یمینوں کے، تیرا دانا ہاتھ
مٹی آلود ہو۔ طلبت یمینوں کے فبما یشبہھا ولدھا، اگر عورت کی منی نہ ہوتی یا عورت کی منی نہ نکلتی ہوتی تو بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، آگے تفصیل بھی آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے بھی منی ہوتی ہے، عورت کی بھی منی ہوتی ہے، اور جب جمع کرتا ہے تو جمع کرنے کے وقت میں مرد کی منی عورت کی شرمگاہ میں یا عورت کے رحمدانی میں جاتی ہے، اور عورت کی رحمدانی میں کیا ہے وہ ایگز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ مل جاتا ہے، جیسا تم نے سنا ہوگا۔ تو اس وقت اگر مرد کی منی غالب آ گئی، عورت کی منی مغلوب ہو گئی، تو پھر اس صورت میں لڑکا یا لڑکی جو ہوگا اس میں باپ کے یا باپ کے خاندان کے، دادا کے، چچا کے اثرات ہوں گے، وہ شکل و صورت لے کر آئے گا۔ اور اگر مرد کی منی کے اوپر عورت کی منی غالب آ گئی تو پھر اس صورت میں ننیحال کے، نانا کے، ماما کے وغیرہ کے اثرات وغیرہ اس میں پیدا ہوں گے۔ یا بعض مرتبہ یہ بھی ہے کہ مرد کی منی پیدا ہو تو مرد پیدا ہوگا، عورت کی منی غالب آ جائے تو پھر اس صورت میں وہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اس قسم کی تفصیلات وغیرہ ذکر کی جاتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اگر عورت کو احتلام نہ ہوتا یا عورت کو اگر منی نہ ہوتی جیسا تم کہہ رہے ہو تو پھر یہ لڑکا ماں کے مشابہ کیسے ہو گیا؟ ماں کا کچھ حصہ ہے، اسی وجہ سے تو اس لڑکے میں کبھی ماں کی آنکھ آتی ہے، ماں کا منہ ہوتا ہے، ماں کا شکل و صورت اس کی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے مردوں کو احتلام ہوتا ہے اس طریقے سے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرد میں حدت اور گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی کثرت ہوتی ہے، اور عورت میں حدت کم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ حیض وغیرہ کا بھی مسئلہ آتا ہے، اس وجہ سے اس کو احتلام کا مسئلہ کم پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہر عورت کو احتلام ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اگر احتلام ہو اور جوش کے ساتھ منی نکلے تو پھر اس صورت میں غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ فبما، پس کس وجہ سے یشبہھا ولدھا، اس کا لڑکا اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلیل میں ایک تیسری چیز ذکر کی، اور یہ حدیث ہمارے سامنے پہلے بھی گزر گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب العلم میں آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں سے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسا درخت ہے بتاؤ کہ جس کی مثال مسلمانوں کی سی ہے، سمجھ میں؟ تو صحابہ سوچ میں پڑ گئے، لوگوں نے جنگل کے درخت بتانے شروع کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، سمجھ میں، لیکن میں چھوٹا بچہ تھا، اس وجہ سے میں شرمایا اور شرم کی وجہ سے میں نے نہیں بتایا، سمجھ میں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر کو کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم شرم نہیں کرتے اور اسی وقت بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ جو بڑے بڑے صحابہ جس کا جواب نہیں دے سکے میرے لڑکے نے جواب دے دیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن تم نے اس وقت شرم کی اور شرم کی وجہ سے جواب نہیں دیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ یہ الحیا فلم میں یہ تیسرے واقعے کو ذکر کیا، یہ چونکہ واقعہ پہلا گزر چکا ہے اس لیے ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، بتلاؤ مجھے وہ کیا ہے؟ بس لوگ فی شجر البادیہ میں متوجہ ہو گئے اور میرے دل میں آیا کہ وہ نخلہ ہے۔ کہا عبداللہ نے فاستحییت، میں نے شرم کی۔ یہ فاستحییت سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا کہ علم کے بابت میں ان کو شرم نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے شرم کی۔ قالوا یا رسول اللہ اخبرنا بہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نخلہ، کہا عبداللہ نے فحدثت ابی، میں نے اپنے ابا جان کو کہا، یعنی حضرت عمر کو کہا کہ ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تھا، مجھے جواب معلوم تھا، میرے ذہن میں یہی جواب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نخلا والا، کھجور والا۔ قال عبداللہ فحدثت ابی بما وقع فی نفسی، فقال، تو حضرت عمر نے فرمایا
لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا، اگر تو نے اس وقت کہہ دیا ہوتا، احب الیہ، مجھے بہت خوشی ہوتی، مجھے بہت ہی اچھا لگتا، من ان یکون لی کذا و کذا، میرے لیے اتنا 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 ہو، اس کے مقابلے میں تیرا اس وقت کہہ دینا مجھے اچھا لگتا کہ دیکھو میرے بیٹے نے جواب دیا جو جواب کوئی دے نہیں سکا، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی۔ بہرحال اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ علم کے حاصل کرنے میں سوال نہیں کرنا شرم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دنوں سے کتاب العلم چل رہا ہے اور میں آج آیا بھی تھا کہ آج انشاءاللہ کتاب العلم کو پورا کرا دیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ آج بھی پورا نہیں ہوا، چلو انشاءاللہ آئندہ پیر کو پورا ہو جائے گا، سمجھ میں، اور پھر دوسری بات شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔